بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ریاض خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر معین اللہ صاحب نے آج عمران خان کو بتایا کہ آپ اکثر اپنے جلسوں میں یہ شکوہ کرتے ہیں کہ اس رات عدالتیں کیوں کھولی گئی تھی۔ عدالتیں اس لیے کھولی گئی تھی کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ 12 اکتوبر والا واقعہ دہرایا جائے، کیونکہ اس وقت ملک کے حالات ایسے نہیں تھے کہ ماشاءاللہ کا بوجھ برداشت کرتے۔ جسٹس عطر معین اللہ صاحب نے بتایا کہ ملک میں تبدیلی تب ہوگی جب آئین سپریم ہوگا۔ یہ بات اکثر عمران خان کہتے ہیں کہ ملک میں جب تک آئین کی قانون کی بالادستی نہ ہو ملک تب تک ترقی نہیں کر سکتا۔ عمران خان چاہتا ہے کہ ملک میں عدم استحکام ختم ہو، ملک میں استحکام ہو۔ عمران خان کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون سے بالاتر نہ ہو، کرپشن نہ ہو، اور سب لوگ مل کر ایمانداری سے اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں۔ عمران خان ہمیشہ یہی چاہتا ہے۔ وہ اپنے جلسوں میں جب عوام کو مخاطب کرتا ہے تو وہ کبھی بھی سندھی، پنجابی، پٹھان، بلوچ اس طرح نہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں میرا قوم، میں اپنے قوم کے لیے کھڑا ہوں، میں اپنے قوم کی حقیقی آزادی کے لیے کوشش کر رہا ہوں، میں اپنے قوم کو ان کے حقوق دلوانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کل قومی اسمبلی کے رکن سالم احمد، جس کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، اس کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا، لیکن اس کی ایک تصویر جاری کی جیسے وہ کوئی بہت بڑا دہشت گرد ہو۔ حالانکہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک رکن قومی اسمبلی کے گلے میں وہ آئیڈینٹیفیکیشنز جو ہے بورڈ لٹکایا جائے جو ہمیشہ دہشت گردوں کے گلے میں لٹکایا جاتا ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اسلام آباد پولیس نے یہ اس طرح کی حرکت کس کے کہنے پہ کی۔ اس قسم کے اقدامات سے ہمیشہ عوام تقسیم ہوتی ہے۔ عمران خان کی کوشش ہے کہ پاکستان کی عوام ایک قوم بن کر رہے، لیکن کچھ لوگ یہ نہیں چاہتے اور عوام کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں صوبائیت میں، سندھی، پنجابی، پٹھان، سرائکی، بلوچی میں، جس سے ملک کا ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے۔ اگر عوام ایک قوم بن کر رہے گی تو ملک مضبوط ہوگا، ملک میں امن ہوگا، ملک میں خوشحالی ہوگی۔ دوسری طرف عمران خان کے نااہلی کے بعد پی ڈی ایم نے اپنا اجلاس بلایا، لیکن اس وقت جو جشن عمران خان کی نااہلی پر وہ منا رہے تھے وہ غم میں تبدیل ہو گئی جب اجلاس میں پی پی نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم نون لیگ کو سپورٹ کریں گے، وہ اپنے مرضی سے تعیناتی بھی کر لے، لیکن اگلے الیکشن میں وزارت اعظم پاکستان پیپل پارٹی کے پاس رہے گی۔ دوسری طرف وزیر امان نے بھی ڈیمانڈ کر دیا کہ اگلے الیکشن میں قومی اسمبلی اسپیکر کا سیٹ اس کے بیٹے کو دیا جائے گا۔ اب پارلیمان اور نون لیگ کے ساتھ زرداری نے خط کر دیا، لیکن اس وقت اس پہ اگر ہم سوچیں تو یہ تینوں پارٹیاں صرف اپنے اپنے بچوں کے لیے اچھی سیٹیں
دلوانے کی کوشش میں لگے ہیں۔ تینوں کی یہ خواہش ہے کہ ان کی اولاد ملک پر حکمرانی کرے، لیکن تینوں کو عوام کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں ہے، نہ کوئی فکر ہے۔ دوسری طرف نواز شریف نے وطن واپسی کا فیصلہ ملتوی کیا، جس سے نون لیگ میں بھی ایک بہت غمی چھا گئی اور پریشانی لاحق ہو گئی نون لیگ کے رہنماؤں کو۔ وہ یہ سمجھ رہے کہ اگر نواز شریف واپس نہیں آتے تو اگلا الیکشن ان کے لیے جیتنا مشکل ہوگا۔ اس کے علاوہ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز ادارے ان کے کہنے پہ کیوں چل رہی ہے۔ اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں۔ یہاں پر آپ کو میں ایک چھوٹا سا کلپ دکھاتا ہوں، آپ اس کو سن لیں۔ اگر میں یہ نام سامنے لے آؤں تو کوہرام مچ جائے گا، اور میرے لیے بہت آسان ہے، بہت بڑا ہے۔ مجھے احساس ہے کہ وہ بہت حساس ویڈیوز ہیں، ان کے اندر بہت سینسیٹیو مٹیریل ہے، اس کے اندر سٹنگ لوگوں کے نام ہیں جن کو جو میں جہاں جہاں سے ہو سکتے تھے ان سب جگہوں سے اس کے اوپر بڑا میں نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے، میں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی پوائنٹ لانا چاہیے، کوئی موڑ ایسا آنا چاہیے کہ مجھے وہ سب آپ نے یہ کلپ دیکھ لیا۔ اگر کسی ایک شخص نے یا چند افراد نے اپنی زندگی میں کچھ غلطیاں کی ہے اور ان غلطیوں کی وجہ سے وہ بلیک میل ہو رہے، تو پوری ملک کو تباہی کی طرف نہ لے کر جائے۔ اگر آپ لوگوں کی کوئی کمزوری اس کے پاس ہے تو آپ ان سے اپنے ذات کے حد تک کوئی ڈیل کر سکتے ہیں، اس سے لے سکتے ہیں، اس سے چھین سکتے ہیں، لیکن پوری ملک کو دو پر لگانا یہ کہا کہ عقل مندی ہے۔ اب پاکستان کے عوام کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنا ووٹ کس کو دے رہے، جس کو بھی منتخب کرے سب سے پہلے یہ سوچے کہ وہ جب اقتدار میں بیٹھے گا تو وہ آپ کے مسائل حل کرے گا یا نہیں کرے گا۔ جب آپ مارکیٹ میں فروٹ بھی خریدتے ہو تو بڑے چھان بین کر خریدتے ہو، تو پھر آپ ووٹ دینے میں کیوں غلطی کر جاتے ہو، اور ایک دفعہ نہیں بار بار آپ غلطی کر لیتے ہو۔ اس کے بارے ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیں سوچنا ہوگا، تب اس ملک کے اندر تبدیلی آئے گی۔ اب تک کے لیے اتنا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔